بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ سارے اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو، مینجمنٹ کو اور خاص کر عبدالقدیر صاحب کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بابرکت مہینے میں ہمیں دعوت دیا، عبدالقدیر صاحب نے اس بابرکت مہینے میں ہمیں دعوت دیا اور اس لائق سمجھا مجھے کہ میں آپ سب کے بیچ حاضر ہو کر آپ سے کچھ سیکھ سکوں اور آپ کو کچھ بتا سکوں اپنی دل کی بات۔ میں یہاں آیا ہوں تو میں کئی بار کئی لوگوں کی زبان سے سنا تھا کہ بدر کا تاج محل دیکھنا ہے تو عبدالقدیر صاحب کے انسٹیٹیوشن جانا۔ تو میں پہلے اندر آیا تھا تو اندر سے یہ لوگ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، تو میں سب سے پوچھ رہا وہ والی کہاں ہے؟ تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان کیا، پہلے ہمارے حضرت کو پریشان کیا، پھر ایک اور ٹیچر ہیں آپ کے اکیڈمک کوآرڈینیٹر، ان کو پریشان کیا۔ ہم نے کہا وہ بلڈنگ جانا ہے۔ پھر باہر آیا، میں نے اس آرکیٹیکچر کو دیکھا، پھر دل کو اطمینان ہوا، الحمدللہ ماشاء اللہ۔ تو اگر ایسے تاج محل آج سے 200 300 400 سال پہلے بن گئے ہوتے تو آج امت کا یہ حال نہیں ہوتا۔ آج شاہین اکیڈمی کو نہ صرف اس ملک میں بلکہ انٹرنیشنلی لوگ جانتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور سب سے یونیک کورس جو آپ کا یہاں پر ہے، حفظ القرآن پلس کورس، حفظ پلس کورس، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پہلے سمجھنا ہے کہ اس دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اس دنیا کی سب سے اہم کتاب ہے، اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود لیا ہے۔ اللہ نے کہا میں کروں گا اس کتاب کی حفاظت، اور اس کتاب کے حفاظت کے لیے اللہ نے کس چیز کو چنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے انسان کے دل کو چنا اس کتاب کی حفاظت کے لیے۔ تو جو کتاب اتنی عظیم ہو تو جس دل میں وہ کتاب ہے، کیا وہ دل عظیم نہیں؟ بتائیے، ہے یا نہیں؟ اور جس انسان کا وہ دل ہو، کیا وہ انسان بڑا اور عظیم نہیں؟ اگر ایسا ہو رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے کہ مدرسوں سے بچے حافظ قرآن نکل رہے تھے، سوسائٹی کو، معاشرہ کو ان کی اہمیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ مدرسے والے ہیں، قرآن پڑھ کر آئے ہیں، حفظ کر کر آئے ہیں، غریب ہیں، امامت کریں گے، مؤذن بنیں گے، اور کیا۔ مگر عبدالقدیر صاحب کی ویژن کو سمجھنا، اور اس کو کہتے ہیں دور درشٹی کو ہندی میں کہتے ہیں، فار سائٹڈنس کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ یہ سمجھے کہ جو انسان اور جو بچہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، وہ انسان دنیا کی کسی بھی کتاب پہ مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اور نہ کہ وہ سمجھے بلکہ وہ کر کے دکھا رہے، الحمدللہ۔ اور میں فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہین اکیڈمی میں یہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں۔ علم کے میجر 3 کمپوننٹس ہیں، 3 کمپوننٹس، تعلیم کے 3 کمپوننٹس ایجوکیشن، ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلا علم، اور لوگ صرف تعلیم سمجھتے ہیں، علم نالج کو تعلیم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ پھر آگے بڑھتے نہیں لوگ۔ علم کے بعد آتا ہے عمل، علم کے بعد آتا ہے عمل، اس کے بعد فکر۔ میں کئی سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یو پی ایس سی کے تیاری کر رہے تھے بچے، اور بہت ہی ان کی کچھ اردو کے ماہرین بھی بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بچے، اور انگلش کے بھی ماہرین بیٹھے تھے، میں نے کہا بھائی مجھے فکر کا کوئی آلٹرنیٹیو ورڈ بتائیے، آپ انگریزی میں ورڈ بتائیے، فکر کا آلٹرنیٹیو ورڈ۔ تو سب نے یہ کہا کہ فکر کا کوئی آلٹرنیٹیو ورڈ نہیں ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم سب سے ضروری چیز ہے، بالکل ضروری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں تعلیم کے ساتھ فکر سب سے ضروری چیز ہے۔ آپ نے کبھی اخبار میں یو پی ایس سی کا ایڈورٹیزمنٹ دیکھا ہے؟ یو پی ایس سی کوچنگ سینٹرز کا ایڈورٹیزمنٹ دیکھا ہے؟
اکثریت یو پی ایس سی کوچنگ سینٹرز کے ایڈورٹیزمنٹ میں لال بتی گاڑی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لال بتی گاڑی. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایس بنو گے تو لال بتی گاڑی میں گھومو گے. تو کہاں سے فکر پیدا ہوگی؟ کہاں سے فکر پیدا ہوگی؟ فکر پیدا کرنا ہے ہمیں میرے بھائیوں. اور تعلیم میں انگریزی میں اکثر میں کہتا ہوں کہ اکیڈمکس از جسٹ a drop in the ocean of education. The rest is تربیت. The rest is تربیت. پڑھنا لکھنا کاغذ قلم ایک بوند ہے تعلیم میں. بچا ہوا جتنا پانی ہے وہ تربیت ہے. اب تربیت کیا میرے بھائی؟ تربیت یہ ہے کہ صبح سونے سے لے کر صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک آپ کون کون سی چیزیں کرتے ہیں. کیا وہ ساری چیزیں نبی کے سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا اس کے مخالف کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھتے کیسے ہیں؟ آپ بات کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ کا زبان جو آپ کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں تو کیا لفظ سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں یا لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا آپ کی زبان میں مٹھاس ہے؟ کیا آپ کو بیٹھنا آتا ہے؟ کیا آپ کو چلنا آتا ہے؟ کیا وضو میں پانی صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا وضو میں پانی برباد کر رہے ہیں آپ بیت الخلاء کیسے جا رہے ہیں؟ لوگوں سے بات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ پڑھ کیسے رہے ہیں؟ آپ کے معاملات کیسے؟ یہ ساری چیزیں تربیت کا حصہ ہے. اور ماشاء اللہ میں یہ صبح فجر کے وقت سے میں یہاں ہوں. میں یہ آپ کو بتاؤں قدیر صاحب مبارک ہو آپ کو. میں چاہوں گا کہ جو تربیتی نظام میں یہاں دیکھا ہوں میرا بھی ادارہ تیار ہو رہا ہے ایسے ہی کچھ تربیتی نظام اپنے ادارے میں میں رکھوں انشاءاللہ قائم کروں. جس طرح میں بچوں کے قرآن کے لیے محبت یہاں دیکھا میں اور سحری کے بعد جس طرح مسجد سامنے بچے پریئر ہال یا مسجد جو بھی اسے آپ کہتے ہیں جتنی محبت کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا آپ کو دیکھ کر. دل خوش ہو گیا. تو جب ہم نے علم کو نہیں بانٹا آج ہم نے علم کو بانٹا آج ہم نے علم کو بانٹا تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہائیسٹ الٹریٹس اس ملک میں مسلم کمیونٹی سے ہے. ہائیسٹ الٹریٹس 43%. یعنی اس ملک کے آدھے لگ بھگ آدھی آبادی الٹریٹ ہے جس کو ہندی میں کہوں اردو میں کہوں تو جاہل ہے. اللہ اکبر. جو نہ لکھ سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے. تو جب ہم نے علم کو نہیں بانٹا تب کیا ہوا؟ تب یہ ہوا کہ الزہربی جیسے لوگ پیدا ہوئے جو قرآن کے بھی ماہرین تھے اور کتاب التصنیف جیسی انسائکلوپیڈیا بھی جنہوں نے لکھا 1500 پیج کی انسائکلوپیڈیا 1500 پیج کی انسائکلوپیڈیا. فادر آف ماڈرن سرجری مانا جاتا ہے ان کو. الزہروی عبد القاسم بن الزہروی. جب ہم نے علم کو نہیں بانٹا تو فاطمہ الفہری جیسے ایک بچی نکلی جو کم عمر میں دنیا کی پہلی ڈگری کالج جس نے بنایا وہ فاطمہ الفہری تھی موروکو میں. آج بھی 1100 سال کے بعد آج بھی وہ یونیورسٹی موروکو میں ہے اور وہاں کم سے کم آج 8000 بچے پڑھتے ہیں. تو اس یونیورسٹی میں قرآن کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ سائنس بھی پڑھایا جا رہا تھا. بلکہ میں نہیں کہتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں تعلیم دیا جا رہا تھا. کیا دیا جا رہا تھا؟ تعلیم دیا جا رہا تھا. اور ہر ادارے کے لیے بہت غور سے سنیں میری یہ بات آپ ہر ادارے کے لیے دو اہم چیز بہت ضروری ہے اور یہ بچے اور ٹیچرز دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلا یہ ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس ہو. کیا ہو بچوں میں کانفیڈنس ہو. دوسرا یہ ہے کہ بچے خوش ہو. میں یہ اس ادارے کے لیے نہیں بول رہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر بچہ جو اس ادارے سے پڑھ کر باہر جائے گا he will be an institutional builder انشاءاللہ. he will be an institution builder. کیونکہ آپ انسٹیٹیوشن بلڈر بنیں گے اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. تو کانفیڈنس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کانفیڈنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر بچے کو عزت دیا جائے عزت دیا جائے عزت دیا جائے. اور یقین مانیے بچپن سے ہمارے کمیونٹی میں بلکہ انڈیا میں کہتا ہوں ہر کمیونٹی میں کہتا ہوں جو اس سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے. ہم سب کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب ہمارے گھر پر مہمان آیا کرتے تھے
تو آتے ہی پہلا سوال کیا کرتے تھے ہم سے؟ کیا نام ہے؟ ہم ڈر کے ولی، اور وہ ہم گھبرا گئے. اس کے جانے کے بعد والد صاحب کی الگ ڈانٹ پڑنی، نام صحیح سے نہیں بول پاتے ہو، سلام ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہو. پھر پہلا، اس کے بعد دوسرا سوال، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بچہ ادھر ہی ڈر گیا. کون سا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ کا؟ ارے بھائی 8 سال کا بچہ ہے، کچھ رحم کریں اس پر. آپ آتے ہی کون سا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ کا؟ بلکہ ہونا کیسا چاہیے تھا؟ یہ سوال پوچھنا ہے، مگر پوچھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اور آپ باپ بنیں گے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بچے کی کانفیڈنس وہیں سے بڑھنی شروع ہو گئی. کیونکہ آپ بھی والد بنیں گے، تو جب بچہ آئے تو وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا، کہ جب ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو اپنے بڑے بیٹوں کو ایسا ہم انٹروڈیوس کرائیں کہ یہ ملیے میرے بڑے بیٹے قاسم 8 سال کے، ماشاءاللہ، بیٹھیے. اپنے بڑے بیٹے سے کیا کہیں گے؟ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. تو بچے کو کیا محسوس ہوگا؟ ارے واہ ماشاءاللہ، مجھے عزت مل رہی ہے، میں بڑے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کے لائق ہوں، میں اس قابل ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. پھر محبت سے پوچھے، اچھا بچے آپ کو کیا پسند ہے؟ تو بچہ بتائے گا کھیلنا پسند ہے، پھر یہ پسند ہے. پھر آپ پڑھائی کے بارے میں بات کریں، اچھا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا آپ کا؟ یہ کیا ہے آپ کا؟ تو جس بچے کو کبھی عزت نہیں ملی، جو کہ اکثریت بچے کو ہمارے کمیونٹی میں نہیں ملتی ہے، جس بچے کو کبھی عزت نہیں ملی، اسے عزت پانے کا احساس کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں. عزت پانے کا احساس کیسا ہوتا ہے اسے نہیں پتا. تو جس بچے کو عزت پانے کا احساس ہی نہیں پتا، تو کیا وہ عزت پانے کے لیے کام کرے گا کبھی؟ اور جس بچے کو بچپن سے صرف عزت اور عزت دی گئی ہے، وہ بچہ جب دنیا میں باہر قدم رکھتا ہے تھوڑی سی بھی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اس کو صرف اور صرف اس کے ماں باپ اور ٹیچرز نے عزت دیا. اور تھوڑی سی بھی بے عزتی اس کی ہوگی تو وہ پریشان ہو جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ایسا کیا کیا میں نے کہ دنیا مجھے عزت نہیں دے گی، یہ لوگ مجھے عزت نہیں دے رہے؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو عزت دینا ہے انشاءاللہ، اور جب بچوں کو عزت دیں گے تو بچوں میں آپ کانفیڈنس دیکھیں گے انشاءاللہ. تو پہلا چیز عزت. دوسری چیز کیا؟ ہیپینس، کہ ہمارے بچے خوش کیسے ہوں. اکثریت ہم اپنے خوشی کو ظاہر کرتے ہیں پر اندر سے خوش نہیں ہیں. ہم سب سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ہم سب کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں، زندگی میں سکون نہیں، سکون نہیں، سکون نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہیپینس، خوشی is directly proportional to trust. اگر ہم سب کو ایک دوسرے پہ بھروسہ ہو جائے تو ہم سب خوش ہوں گے. بھروسہ کیسا؟ تو یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ مجھے معلوم ہو یہ بات، اور مجھے کانفیڈنس ہو آپ سبھی پر، کہ جب میں اس جگہ سے اسپیچ دے کر جاؤں گا تو مجھے آپ سارے 3000 اسٹوڈنٹس پہ یہ کانفیڈنس ہے اور ٹرسٹ ہے کہ آپ میں سے کوئی میری غیبت نہیں کرے گا. یہ ٹرسٹ کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ میں بغل میں بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں اٹھتے جیسے ہی یہاں سے جاؤں مجھے اس بات پہ ٹرسٹ ہو کہ میں جن سے ملاقات کیا ہوں وہ میرے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کریں گے میری. جب ہر دوسرا بچہ ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھا ہو، ہر کلاس روم کا ماحول، ہر ہاسٹل کا، ہر ڈومیٹری کا، ہر سٹاف روم کا، ہر آفس کا یہ ماحول ہو کہ ہر انسان کو دوسرے انسان پہ اس بات پہ اعتبار ہے کہ یہ میرے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرے گا، جب ٹرسٹ فیکٹر ہائی ہوگا تو آٹومیٹکلی انسان کا ہیپینس انڈیکس یہاں سے یہاں آئے گا انشاءاللہ. اور قرآن میں اس کی صاف صاف وضاحت کی. اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو انسان اپنے بھائی کی، جو انسان چگلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہو. تو اتنی بڑی پریشانی. تو ہر انسٹیٹیوشن میں 2 چیز ضروری ہے. پہلا کانفیڈنس، اور کانفیڈنس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عزت دینا ہے. دوسرا ہیپینس، خوشی، کہ کس طرح ہر بچہ خوش ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرے گا انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. اور آپ سب انشاءاللہ یہاں سے جب اٹھیں گے اور اس انسٹیٹیوشن سے پاس آؤٹ ہو کر جائیں گے تو آپ سب لیڈرشپ پوزیشنز میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ لیڈرشپ پوزیشنز میں انشاءاللہ.
اور ہم اس کے طرف ایم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کمیونٹی کو اچھے لیڈرز کی ضرورت ہے، مگر اس میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا جاؤں، اور یہ آخری میری نصیحت آپ سمجھیں، وہ یہ ہے، اور 2 دن پہلے بھی میں نے یہ بات لکھا فیس بک پر اپنے ایک پکچر کے ساتھ، کہ one should not aspire to be a leader, rather he should work towards attaining the qualities of a leader. A leader does not compete for leadership positions, he or she simply outshines. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم میں سے کسی کے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے لیڈر بننا ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اور سارے لڑائیوں کا، فتنوں کا جڑ صرف یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے لیڈر بننا ہے۔ نہیں، مجھے صرف لیڈرز والے کوالٹیز کو حاصل کرنا ہے۔ لیڈرز کی صرف 2 کوالٹی ہیں۔ پہلا احسان، اس کا کیا مطلب؟ کہ آپ جس کام کو بھی کر رہے ہیں اس کام کے آپ ماہر ہوں، ایسے ماہر ہوں کہ آپ دنیا کے اپنے جس صوبے میں ہو اس کے ٹاپ 3 پر ہوں، آپ کم سے کم ٹاپ 3 پر ہوں آپ۔ دوسرا خدمت، کہ جس بھی صوبے میں ہو آپ سے زیادہ خدمت کوئی نہیں کر پا رہا ہو، یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے۔ اور اگر آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہے تو آپ کو لیڈر بننے کی خواہش نہیں رکھنی ہوگی۔ لوگ آپ کے پاس چل کر آئیں گے اور آپ کو اپنے کاندھوں پر بیٹھائیں گے اور کہیں گے کہ تم ہمارے قائد ہو۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس لوگوں نے کسی کو کاندھے پہ بیٹھا کے کہا کہ تم ہمارے قائد ہو، تو سمجھ لینا کہ وہی ہمارا قائد ہے۔ اور ہمیں اور بہتر لیڈرشپ کوالٹیز کے لیے کام کرنا ہے۔ لیڈر کے لیے اسپائر نہ کریں میرے بھائیوں۔ اکثریت دنیا پریشان ہے اس کے پیچھے کہ مجھے لیڈر بننا ہے، لیڈر بننا ہے، لیڈر بننا ہے۔ نہیں نہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، فتنے فساد ہو رہے ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ ہم سب کو لیڈر بننا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں لیڈر بننا ہے، ہمیں صرف لیڈرشپ کوالٹیز اٹین کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیڈر بننا ہمارا کام نہیں، لیڈر بنانا اللہ کا کام ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز اٹین کرنا یہ ہمارا کام ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ میرے اور بھی تاثرات اور بیان اور میرے اور بھی انٹرویوز آپ میرے یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے دھیان سے میری بات کو سنا، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پھر کبھی موقع ہوگا تو شاہین اکیڈمی آئیں گے اور پھر آپ سے بات کریں گے اور آپ سے سیکھنے کا انشاءاللہ پھر موقع ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔